اگر آپ نے واقعہ نہیں سنا تو زندگی فضول ہے۔ سمجھ لیجیے آپ نے زندگی کا ایک بہت اہم پہلو مس کر دیا۔ آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز کے لیے اذان نہیں دی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی وجہ تھی جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ کیا یہ بات حقیقت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ ناظرین، آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز کے لیے اذان نہیں دی۔ وہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے ساری بات بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ احادیث اذان کی فضیلت کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اگر اتنی مسافت تک اس کے گناہ پھیلے ہوں تو بھی وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جاندار اور بے جان جو مؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جو اس کی آواز کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بآواز بلند اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مؤذن کی اذان کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈیلے، پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں جتنے حد تک وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ جو جاندار اور بے جان اس کی آواز کو سنتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ہر اذان کے بدلے 60 نیکیاں اور ہر اقامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن سخت گھبراہٹ کا خوف نہ ہوگا، نہ ان سے حساب لیا جائے گا یہاں تک کہ ساری مخلوق اپنے حساب سے فارغ ہو جائے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا اور لوگوں کی امامت کی اور مقتدی اس پر راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو اپنے رب کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب شیطان اذان سنتا ہے تو مقام روحا تک بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مقام روحا کہاں ہے؟ تو فرمایا مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے، پھر اذان ختم ہونے پر واپس آتا ہے، پھر اقامت کے وقت دوبارہ بھاگ جاتا ہے اور اقامت ختم ہونے کے بعد واپس آ کر نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ اس کے لیے قرعہ اندازی کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ مؤذن کے الفاظ دہرائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اذان دینے والے ہم سے ثواب میں آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اذان کے کلمات دہراؤ، پھر دعا مانگو، تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔
ناظرین، آخر میں اصل سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اذان نہیں دی؟ تو واضح رہے کہ نفس اذان دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دینا سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی سے ثابت ہے۔ البتہ نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں، اس میں محدثین کا اختلاف ہے۔ امام بہقی، امام نووی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک مرتبہ دوران سفر اذان دینا ثابت ہے، جبکہ علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ زرقانی اور دیگر محدثین کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب رسالت تھا اور اذان ایک خدمتی منصب ہے جو مؤذن کے لیے رکھا گیا، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف عطا فرمایا گیا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مدینہ منورہ میں نماز کے اعلان کے لیے مختلف تجاویز آئیں۔ کسی نے آگ جلانے کا مشورہ دیا جو یہودیوں کا طریقہ تھا، کسی نے ناقوس بجانے کا جو عیسائیوں کا طریقہ تھا، کسی نے سینگ پھونکنے کا جائے مگر یہ مشرکین کا طریقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سب کی باتیں سنتے رہے اور دل میں چاہتے تھے کہ اعلان ایسا ہو جو صرف مسلمانوں کا ہو، پاکیزہ بھی ہو اور توحید کی خوشبو بھی رکھتا ہو۔ اسی رات حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم خواب دیکھا کہ ایک نورانی شخص ہاتھ میں ناقوس لے کڑا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا تم یہ بیچو گے؟ اس نے کہا کیوں؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم اسے نماز کے وقت لوگوں کو بلانے کے لیے استعمال کریں گے۔ اس نورانی شخص نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ پھر اس نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور وہ کلمات پڑھنے لگا جو دلوں کو ہلا دینے والے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمات سنتے رہے، پھر گھبرا کر نیند سے جاگ اٹھے اور صبح ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب انہوں نے خواب سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نور سے بھر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچا خواب ہے، تم بلال کو یہ کلمات سکھاؤ کیونکہ اس کی آواز بلند اور دلوں میں اتر جانے والی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور جب وہ پہلی بار مسجد نبوی کی بلند جگہ پر کھڑے ہوئے اور اذان کے الفاظ ادا کیے تو مدینہ کی فضاؤں میں ایسا سکوت ٹوٹا کہ گھروں کے دروازے کھلنے لگے۔ لوگ حیرت اور جذبے کے عالم میں باہر نکل آئے، کچھ روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کیسی نورانی آواز ہے جو دلوں میں اتر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہی اسلام کی پہچان بنے گی، یہی امت کا نشان ہوگی، یہی صدا زمین سے آسمان تک جائے گی۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اذان کی آواز سن کر ان کا دل جذبات سے بھر گیا۔ انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ دیکھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اللہ نے تم دونوں کے خوابوں کو ایک کر دیا تھا کہ اذان دین کی وہ صدا بنے جو ہمیشہ آسمانوں کی طرف اٹھتی رہے، اور یوں اسی دن اسی مدینے میں مسجد نبوی کی فضا میں اذان کی ابتدا ہوئی اور قیامت تک ہر بستی کا آسمان اسی اعلان سے گونجتا رہے گا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اذان نہیں دی۔ یہ شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے افراد کو عطا فرمایا اور سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ اگر آپ اذان دیتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ عمل صرف نبی کے لیے ہے اور شاید کوئی اور اس کا اہل نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ عظیم عبادت امت میں جاری رہے، ہر قبیلے، ہر علاقے اور ہر نسل کے مسلمان اس اجر میں شامل ہوں۔ جب بھی مدینہ کی فضا میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان گونجتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سینوں میں ایمان کی حرارت پیدا فرما رہے ہوں۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ اذان دینے والے کو نماز قائم بھی کرنی ہوتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر میں، کبھی مسجد میں اور سفر کے مختلف مراحل میں نماز ادا فرماتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل مؤذن مقرر فرمایا تاکہ نظام نماز میں ترتیب قائم رہے۔ ایک کمزور روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کا ارادہ
ارادہ بھی فرمایا لیکن پھر ترک فرما دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اذان کا اجر امت میں تقسیم ہو جائے اور قیامت تک آنے والے لاکھوں مؤذن اس عمل سے ثواب حاصل کرتے رہیں۔ اس لیے صحابہ کرام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دیتے تھے، اور کبھی کبھار دوسرے صحابہ کو بھی اس شرف سے نوازا جاتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ آواز امت کی آواز بنے، صرف نبی کی نہیں، تاکہ دین کی بلندی سب کے حصے میں آئے۔ اذان کے بارے میں ایک اور نہایت دل دہلا دینے والا واقعہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان مدینہ کی فضا میں بلند ہوتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے ہر در و دیوار خشوع سے جھک جاتے ہوں، مگر وہ دن آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما گئے اور مدینہ کی فضا جیسے خاموش ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن جیسے ہی ان کی زبان سے اشہد ان محمد الرسول اللہ کے الفاظ نکلے تو ان کی آواز رند گئی، آنکھوں سے بہتے آنسو الفاظ کا ساتھ نہ دے سکے اور وہ روتے ہوئے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، بلال میں ہمت نہیں کہ ان الفاظ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ادا کر سکے۔ اس دن پوری مدینے نے وہ رونا سنا جو اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا، مرد، عورتیں اور بچے سب گھروں سے نکل آئے، ہر چہرہ عشق بار تھا، کیونکہ یہ پہلی اذان تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہ تھے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑنے کی اجازت مانگی، کیونکہ ہر اذان انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بے قرار کر دیتی تھی۔ وہ شام چلے گئے اور وہاں جہاد میں مصروف رہے، مگر مدینہ اور اذان کی یاد ان کے دل میں ہمیشہ ایک ٹمٹماتی ہوئی روشنی بنی رہی۔ کئی سال گزر گئے، پھر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لے گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور فرمایا، بلال ایک بار پھر اذان دے دو تاکہ وہی صدا سن کر دلوں کی پیاس بجھ جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اذان نہیں دے سکتے، مگر محبت برے اصرار پر آخر کار راضی ہو گئے۔ جب وہ کھڑے ہو کر اذان کے پہلے الفاظ اللہ اکبر کہنے لگے تو شام کی سرزمین پر ایک عجیب سی کپ کپی طاری ہو گئی، لوگ گھروں سے نکل آئے، صحابہ کے قدم لرزنے لگے، اور جب وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ تک پہنچے تو ہر طرف سسکیوں کی آواز گونج اٹھی۔ بڑے بڑے بہادر صحابہ جو کبھی جنگوں میں نہ روئے تھے وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کیونکہ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے مدینہ کی وہ مبارک گھڑیاں لوٹ آئی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد میں تشریف لانے والے ہوں۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی اذان نہیں دی، کیونکہ ہر لفظ میں انہیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی ایسی شدت محسوس ہوتی تھی جو برداشت سے باہر ہو جاتی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اذان صرف ایک آواز نہیں بلکہ محبت، ایمان اور وفاداری کی وہ صدا ہے جو سینوں میں اتر کر دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی پابندی نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔